کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور ہم ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، بخشش حاصل کریں، رحمت حاصل کریں، اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ ہمیں خود نصیب ہو۔ اللہ جل وعلا سب کو ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سب کو نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک اور اس میں روزہ کے متعلق کچھ گفتگو انشاءاللہ گوش گزار کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی واضح کروں گا کہ گستاخی اور گستاخ، بے ادبی اور بے ادب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان مبارک آنے سے پہلے آپ کو یہ چیز ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ گستاخ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، گستاخ سے بڑا، بے ادب سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ بے ادب کا انجام کیا ہے، گستاخ کا انجام کیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے تو بندے کو یہ سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اسے رمضان میں بار بار یاد آئے گا کہ گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے اور گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود رمضان المبارک کے آنے پر جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جو اللہ کے کرم آتے ہیں، اور جو حور و غلماں کی دعاؤں کا سلسلہ روزے داروں کے لیے شروع ہوتا ہے اور ہونے والا ہوتا ہے، اور جہنم کو لاک کر دیا جاتا ہے، یہ جتنا بھی انعام ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان یہ دولت لے کر آتا ہے، یہ دولت لے کر آتا ہے، اور شیطان کے لیے زیادہ مصیبت بنتا ہے، اور گستاخ کے لیے زیادہ پریشان بنتا ہے، اور مہینوں میں بھی اس گستاخ پہ لعنتیں برستی ہیں، اور اسے اللہ کی پھٹکار، مومنین کی پھٹکار، اور نبیوں کی پھٹکار، اولیاء کی پھٹکار جو پڑھتی رہی اور پڑھتی رہے گی، ہر مہینے میں پڑھتی ہے، دن میں پڑھتی ہے اس پہ، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر اسے سزا اور زیادہ ملتی ہے اسے۔ تو جہاں یہ مومنی کے لیے خوشی کا ایک موسم ہوتا ہے، شیطان کے لیے زیادہ پریشانی کا موسم ہوتا ہے، زیادہ تکلیف کا موسم ہوتا ہے کہ لعنتیں آگے برس رہی ہیں، ہاں کہ جن کو میں وسوسے ڈال کر لعنتی بنا رہا تھا اور میری وجہ سے بن رہے تھے، گمراہ ہو رہے تھے میری وجہ سے ایسے، اب وہ سسٹم رکے گا، اور باقی نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے گناہ کریں گے، اور لیکن وہ زور نہیں رہے گا جو غیر رمضان میں زور ہوتا ہے۔ تو پھر اسے جو تکلیف اور دی جاتی ہے شیطان کو، میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، تو آپ نے اس لیے کو ذہن نشین کرنا ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ فرمانے ذیشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، آپ نے کیا آسمان کے دروازے رمضان میں کھلے ہوئے دیکھی؟ آپ نے جہنم کے دروازے بند ہوئے آپ نے دیکھی؟ نہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو لاک کر دیا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں وہ بن دیکھے ایمان ہے، تو ہم بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم نے دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا، ہم نے آمینہ کے لال سے سن کے ایمان قبول کیا۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم غیب کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، آقا بھی غیب دان ہے اور امتی بھی اس میں ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ کھڑے ہو کر خبر دی کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حضور کا علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے غیب کی خبر دی ہے، اور یقیناً غیب کی خبر ہے، علم بھی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں، علم بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ بخاری ہے، میں دروازے کھولے جاتے ہیں، جب حضور نے کہہ دیا تو ہم نے کہا بالکل جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ ایسا ہی ہے۔ دروازے کھولتے ہیں، وہ کھلتی ہیں تو رحمت خاص آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ماحول بدل جاتا ہے۔ پہلے لوگ کتنے سخت ہوتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں نرم ہو جاتی ہیں، پہلے وہ آتے نہیں مسجد میں، ماہ رمضان میں مسجد بھر جاتی ہیں، تو رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے نا، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ویسے تو رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں لیکن ماہ رمضان مبارک میں خاص ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص ہی کرم نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہو، تو کو پھر تو انا ہے، تو جب مسجدیں نظر نہیں آتی رمضان میں، غیر رمضان میں وہ حالت نہیں ہوتی جو رمضان کی ابتدا میں اور رات سے شروع ہو جاتی ہے، مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان آ گیا۔ اب پھر رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے حور و غلمان دعاؤں میں مشہور ہو جاتی ہیں کہ آج اس امت پہ کرم ہے کہ یہ ماہ رمضان کا ادب کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں حور و غلمان کو خبر دے دیتا ہے، تو وہ حور و غلمان ان خوش قسمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے صدقہ سے اس امت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم اور فضل ہے۔ اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی ہی بند کر دی جاتی ہے، گرمی تو رہتی ہے، گرمی تو آتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان میں جہنم کی گرمی کافروں کی قبر تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو مومن تو پھر مومن ہے، تو یہ جہنم کے دروازے، کیونکہ جہنم کی جو کھڑکی کھلتی ہے اور وہاں سے عذاب قبروں میں آتا ہے، برزخ میں آتا ہے، لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ جب رمضان آتا ہے مسلمان تو مسلمان ہے، کافروں کی قبر تک بھی جہنم کی گرمی نہیں آتی، روک دیا جاتا۔ خاص رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ، اتنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وصول صراط الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیاطین میں صرف شیطان نہیں کہا، یہ طالب جو پڑھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ شیاطین جمع ہے، فعالین کی جمع ہے، شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک شیطان کو جکڑا جاتا ہے، ایک اور بھی شیاطین سارے شیطان، یعنی ابلیس مع ذریت کے جکڑ دیا جاتا ہے، ابلیس مع اپنی اولاد کے، ساری اولاد کے ساتھ
اسے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صفدت الشیاطین و مردت الجن۔ اب یہ جو الفاظ ہے حدیث پاک کے کہ شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہر قسم کا جن اور بطور خاص شیاطین جو سرکش ہیں، شرارتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو کیوں کیا کیا جاتا ہے؟ کیوں اسے جکڑا جاتا ہے؟ پہلے وہ آزاد ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور اس کا کام بھی یہی ہے۔ شیاطین کا کام ہی یہی ہے۔ باپ اور اولاد کا ایک ہی کام ہے، کیا؟ شرک شرک شرک۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ پوری امت کو مشرک کہنا، پوری امت کو، اور اولیاء کے بعد جانے کو بت پرستی کہنا، اولیاء کا وسیلہ ڈالنا، انبیاء کا وسیلہ ڈالنا بت پرستی ہے۔ انبیاء بت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے روزے بت ہیں۔ بتوں کی آیات وہ انبیاء اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں، ان پہ لگاتے ہیں، اور پوری امت پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ ہے زبان شیطان کی کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم تو توحید پرست ہو، یہ تو جو ہے نا یہ قبر پرست ہیں، یہ بت پرست ہیں۔ تو پھر وہ دھاندلی یہ کرتے ہیں، توحید کا لیبل لگا کر آیت کریمہ جو بتوں کے بارے میں ہے وہ پوری امت پہ لگا دیتے ہیں، صحابہ سے لے کے اب تک۔ تو یہ مطلب نہیں کہ شیطان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے، وہ اپنے یاروں کے ذریعے کام کرتا ہے، اپنی اولاد کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کی نسل ہے، آپ ہیں، نسل بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ ساتھ اللہ پاک کہتا ہے جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے، دونوں میں شیطان ہے۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم بعض زخرف القول۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں بتا کہ وہ جو دشمن ہیں شیاطین اور انسان، دونوں کو شیطان فرمایا اللہ پاک، جن والانس۔ وہ شیاطین انسوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اور شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں جو اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں، اس امت کے دشمن ہیں۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اولاد کے ذریعے کرتا ہے۔ پھر یہ جو انسان ہیں دیکھنے میں ہیں شیطان، ان کے ذریعے بھی جو کفر، شرک، بدعت، بس یہی کام ان کا، فتوے لگانا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کرتا رہتا ہے، اسے کھلی چھٹی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس نے خود اللہ کی بارگاہ میں کہا رب بما غویتنی، اے مالک مجھے تیری قسم تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور پھر اب میں گمراہ کروں گا، میں ان کے لیے یہ سزا دوں گا، یہ ٹیپ ٹاپ میں گم ہو جائیں گے، یہ خوبصورتیوں کو دل دے بیٹھیں گے، یہ رنگ رنگینی میں غرق ہو جائیں گے، یہ عارضی دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھیں گے، یہ ایک ٹیمپریری کو دائمی سمجھ بیٹھیں گے، یہ ایک عارضی کو دائمی سمجھ بیٹھیں گے، یہ ایک فانی کو ابدی سمجھ بیٹھیں گے، اسے حقیقی سمجھ بیٹھیں گے۔ ایسے چیزیں ان کے سامنے لاؤں گا، اس انداز سے وسوسہ میں ڈالوں گا، یہ میرے وسوسے پہ عمل کر لیں گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا نہیں، مالک چاہتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے طاقت دے دی اور پھر اس کو چھٹی مل گئی، اور وہ کرتا رہا، ہر لمحہ اس کا یہی کام ہے، اور اس کی اولاد کا بھی یہی کام ہے، گمراہ کرنا، انہیں وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا کہ یہ ہٹ جائیں صراط مستقیم سے، ہٹ جائیں صراط مستقیم سے، اللہ کی طرف نہ جائیں، اللہ کی طرف نہ جائیں، سارے میرے ساتھ دوزخ نہیں جائیں، بس ان کو اسی راستے میں لگا دوں۔ تو جب وہ ہر وقت یہی کام کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے جب ماہ رمضان آتا ہے تو اسے قید کیوں کیا جاتا ہے اور اسے جھگڑا کیوں جاتا ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا؟ اب جواب بھی سنو۔ جواب کیا ہے کہ پہلے بھی کھلی چھٹی ہے اور رمضان میں بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں، اور رمضان میں
اللہ کی رحمت و خاص رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک اس امت کو یعنی بہانہ ہی ہے، اسے نوازنا چاہتا ہے، انہیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، انہیں اپنی پاک باغ کا قرب دینا چاہتا ہے، انہیں اپنے محبوب کے صدقے جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو پھر ایک مہینہ ایسا ہے کہ شیطان تو لگا لے زور، تو نے لگا لیا زور، لیکن اب تجھے نہیں لگانے دیں گے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی امت ہے اور میرے ہی محبوب میرا پیارا ہے۔ باقی جس سے بھی ہمیں پیار ہے اسی محبوب کے طفیل سے ہے اور صدقے سے ہے، اس لیے امت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ مہینہ ایسا رکھ دیا ہے کہ اس میں بھی مالک چھوڑ دیتا تو پھر وسوسے ڈالتا، اس طرح امت کرم حاصل نہ کر سکتی، رحمتیں حاصل نہ کر سکتی۔ وہ ماہ رمضان کی برکات، وہ سعادتیں، وہ جو نازل ہوتی ہیں، جو خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، اس سے محروم ہو جاتے۔ اللہ نے اس کو بند ہی کر دیا کہ ظالم بس تیرا جو اثر ہے وہ کچھ کرے گا، اثر جو تیرے ساتھ پورے 11 مہینے صحبت رہی ہے اور تیری بات مان مان کے مجھ سے دور ہو چکی ہیں، طبیعتیں ان کی خراب ہوگی اور وہ مریض ہوں گے۔ ہاں اس مرض کی وجہ سے وہ ماہ رمضان میں گناہ کریں گے، کیونکہ اس کا اثر 11 مہینے اس کے ساتھ رہے تو اثر اتنی جلدی تو جاتا نہیں۔ مریض گیا 2-4 مہینے بیمار ہو تو جب تندرست ہوتا ہے تو کچھ وقت لیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بیماری جاتی ہے، وہ کمزوری جاتی ہے۔ تب 11 مہینے اس کو ساتھ رکھا، اس کی صحبت اختیار کی، اس کی باتیں مانی تو بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ یکدم برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے، فضل کا مہینہ آ گیا ہے، کرموں کا مہینہ آ گیا ہے، تو کچھ کمیاں تائیاں پھر بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس صحبت کا اثر ہے جو نفس امارہ کو ملی ہوئی ہے، وہ نفس امارہ تو ساتھ ہی ہے۔ تو اب وہ صحبت کا اثر بھی ہے اور نفس امارہ بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ کمی گداہی بھی کرتا ہے اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے نہیں کرتا جتنے غیر رمضان میں ہوتے ہیں، کیونکہ غیر رمضان میں نفس بھی ساتھ ہوتا ہے، اثر بھی اس کا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے وسوسے اور اس کے خیالات ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ اس مہینے کے آتے ہی شیطان کو بند کر دیا، اس کو جگڑ دیا کہ اللہ پاک انہیں بخشنا چاہتا ہے، انہیں جنت دینا چاہتا ہے، انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو وسوسے ڈالنے والا بڑا ہے، شیطان ہے، اس کو اللہ پاک نے بند کر دیا تاکہ یہ میرے کھلے ہوئے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں اور رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ گستاخ کا انجام کیا ہے۔ اب یہ جو شیطان کو کڑیاں لگ رہی ہیں اور اس کی ذریت کو بھی باندھا جا رہا ہے، کیوں باندھا جا رہا ہے؟ اس لیے باندھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور جب اللہ پاک نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ، سجدہ نہیں کیا۔ تو جب مالک نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، یعنی انا خیر من آدم، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ تو اللہ پاک نے فاخرج فإنک رجیم، نکل جا، فاخرج نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو لعنتی ہے۔ تو کون ہے؟ اب بتاؤ شیطان کی عبادت کہاں گئی؟ شیطان کا علم کہاں گیا؟ معلم الملکوت کہاں جاتا ہے اس کو کہ یہ فرشتوں کا بھی استاد ہو گیا۔ اتنا علم اللہ نے اس کو دیا کہ فرشتوں کو بھی سکھاتا، اور عبادت کتنی آپ پڑھیں کہ کتنی اس نے عبادت کی، لیکن جب اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں تو بتاؤ مجھے، اللہ پاک نے اس کی پگ دیکھی کہ اس کی کتنی بڑی پگ ہے، اور اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کی کتنی عبادت ہے، اس نے کتنی بات و ریاضت کی ہے، اور یہ فرشتوں کو سکھانے والا ہے، یہ معلم الملکوت ہے، فرشتوں کو سکھاتا رہا۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی بولی جاتی ہے وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا شیخ ہے، وہ ہمارا فلاں ہے۔ میں نے کہا شیطان سے بھی بڑا ہے، شیطان سے بھی بڑا ہے، تمہارا شیخ ہے۔ شیخ اس وقت تک شیخ رہتا ہے جب آمنہ کے لال کا ادب کرنے والا رہتا ہے، شیخ اس وقت تک شیخ ہوتا ہے جب با ادب ہوتا ہے۔
استاد کی عزت اس وقت تک رہتی ہے جب استاد باادب رہتا ہے. جب استاد شیطان کے طریقے میں ہو جائے تو نہ شیطان کی عزت ہے نہ شیطان کے یاروں کی عزت ہے. یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے. اب دیکھو اتنی عبادت و ریاضت، اتنا علم، لیکن اللہ پاک نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اور پھر ٹائم بھی نہیں دیا کہ بہت ٹائم ہو نا. جب اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھو، اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے فاخرج، یہ فا ساتھ ہے، فاخرج، اخرج، نکل جائے. حالانکہ پہلے سجدہ نہیں کیا پھر بھی وہاں تھا. جب پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، بتا ظالم، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بے ادب ہوتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. ہم اسی کے سجدے قبول کرتے ہیں جس کے دل میں ادب ہوتا ہے، جس کے دل میں احترام ہوتا ہے. ہمارے ہاں قدر اس کی ہے اور اس کے عمل کی قدر ہے جس کے دل میں ہمارے یاروں کی قدر ہے. قدر کی بات ہے. اس نے بے قدری کی اور بے ادبی کی، اللہ پاک نے اس کا کوئی لحاظ نہ کیا. ما فاخرج فإنک رجیم، دفع ہو جا، دفع ہو جا، نکل جا. فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے. اور یہاں تک نہیں، پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک ہے. کب تک ہے؟ مجھے بتاؤ، فرض سے مار پڑی، روزے سے مار پڑی، روزہ نہیں رکھا تھا، سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد کہا کیا کیوں نہیں. وہ بولی شیطانی جو مرزا نے بھی بولی، قادیانی نے، اور یہ جو جتنے بھی بڑے خارجی رافضی، ان کی یہی بولی ہے. یہ اللہ کے نبی سے آگے جائیں گے، اللہ کی بھی بے ادبی کریں گے، نبی کی بھی بے ادبی کریں گے، انبیاء کی بھی بے ادبی کریں گے، اور کی ہے اور کر رہے ہیں، وہ موجود ہے. تو جو بھی بے ادب ہوا اس کا کچھ نہیں رہا. اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے بے ادب کا انجام کیا ہے تو ہم کہیں گے شیطان کو دیکھ لو. کس کو دیکھ لو؟ اس سے آگے اور کوئی پوچھنا چاہے کہ انسانوں میں بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. وہ پہلے نبی کا بے ادب ہوا، اس کے بعد قتل ہوا. تو اوپر بھی شیطان لعین ملعون ہوا تو بے ادبی کی وجہ سے ہوا، اور اس کے وسوسے سے انسانوں میں بھی جو بے ادب ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا. اور اس بے ادبی کے بعد پھر ظلم شروع ہوا اور اس نے وہ ظلم کیا اور شیطان نے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک میری تجھ پہ لعنت ہے. اب شاگرد ہیں فرشتے. شاگرد کون ہیں؟ آج ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے استاد ہیں. میں نے کہا شیطان سے بھی بڑے ہیں. وہ معلم الملکوت تھا، اس کا تو کوئی لحاظ نہیں رب نے کیا. لحاظ اسی کا ہوگا جو اللہ کے یاروں کا لحاظ کرے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو پھر مالک نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا اس ظالم پہ تم بھی لعنت بھیجو. یہ ظالم پہ اب وہ شاگرد ہیں اور ہر گھڑی ہر لمحہ شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں. اور میں بھی حکم دیا اس لعنتی پہ تم بھی لعنت بھیجو. اور ہم نماز جب شروع کرتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا لعنتی ہے اس کو، اللہ نے کتنی قوت دی ہے اس ظالم کو کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کے نبی کا بے ادب، اور اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی، اتنی طاقت اس کو دی کہ نماز میں بھی مالک فرماتا ہے مجھ سے پناہ، میری پناہ میں آؤ شیطان لعنتی سے، جسے میں نے بڑی قوت دی ہے. یہ پھر ذہن پہ وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر تم مجھ سے مدد مانگو، میری پناہ میں آؤ، اور نماز میں بھی قرآن شروع کرنے لگو. پھر کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی عبادت میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اب یہاں دیکھو اتنا طاقتور ہے یہ شیطان کہ ولیوں کو بھی کہا کہ تم بھی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولی بھی اعوذ باللہ کہیں اور اللہ کی پناہ میں، وہ اسے پاک پہ حملہ کرے ظاہر، اور اسے پاک اللہ کے فضل سے بچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بچیں، وہ بھی ادھر بھی حملہ کرے. یعنی اتنا یہ تیز ہے
اور اس کو اتنی طاقت دی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی مالک فرماتا ہے اعوذ باللہ دو من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان ظاہر ہے کہ جتنا بڑا دشمن ہو اور جتنا طاقتور دشمن ہو تو پھر مدد اس سے بڑے طاقتور کی لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن سے بھی پہلے کہتا ہے یہ پڑھو، کیونکہ ظالم کو میں نے بڑی قوت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، تمہیں فرق کرائے گا تو میں نے دی ہے نا، تو تم میری طرف رجوع کرو، یہ پھٹکے گا بھی نہیں، یہ پھٹکے گا بھی نہیں۔ نماز میں بھی آؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ظالم کو جو اللہ کا بے ادب ہے، اللہ کے یار کا بے ادب ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، اس کی اتنی طاقت، اس کی اتنی قوت کہ ہمیں قرآن سے پہلے بھی رب فرمائے کہ میری پناہ میں آؤ اور کہو شیطان مردود سے مالک ہمیں بچا لے۔ نماز میں بھی اللہ فرمائے کہ کہو کہ مالک ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ ذرا کوئی گناہ کا مسئلہ بنے اور خیال آئے تو بندہ کہتا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، مالک شیطان مردود سے بچانا، ہماری حفاظت فرمانا۔ کبھی ایسی بات سن لے معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ ظالم اتنا بڑا دشمن اور اللہ نے اتنی طاقت دی کہ گناہ کا خیال بھی آئے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو غیر شرع غصہ ہے اس وقت بھی یہ کہو تو اللہ کی حفاظت۔ ایمان سے بتاؤ جو لعنتی ملعون ہے اور نبیوں کا بے ادب، اللہ کا بے ادب، وہ اتنا لعنتی ہونے کے باوجود رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک بچا اس ظالم کے شر سے، بچا اس ظالم کے شر سے۔ جس نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، یاروں کو کتنی دے رکھی ہو۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ آمینہ کے لال کو کتنی تھی، حضور ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ، پڑھو بخاری اور ساری اور ہماری، ڈنڈی والی نہیں، بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پہ مقرر فرمایا اور شیطان وہاں آیا۔ صبح حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ، بن بولے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا بتاؤ رات کے چور کی بتاؤ، رات کے چور کی بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پکڑا تھا، اور اس نے پھر کہا میرے بال بچے ہیں، جھوٹا جو ہوا تو جھوٹ بولا، مجھے ترس آ گیا، آپ کا جو غلام ہوں چھوڑ دیا۔ آپ نے مایا ابو ہریرہ رات کو پھر آئے گا۔ یہ ہے آمینہ کے لال، یہ ہم کہتے ہیں سنی ہی حضور سے محبت کرتے ہیں اور سنی ہی مسلمان ہیں، اور کوئی بھی نہیں نام کیے ہیں۔ حضور کو کس چیز کا نہیں پتا، وہ پتہ ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ ہو۔ ہر پتہ حضور سے وابستہ ہے، بعد میں ہمیں علم ہوتا ہے، پہلے رسول اللہ سے ہو کے آتا ہے۔ یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں، کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہے۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ ہونا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ آئے گا، اور پکی ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر اسے پکڑ لیا، پکڑا، پھر اس نے کہا میرے بال بچے ہیں، جھوٹ بولا، پھر ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ آئے حضور نے میں سنائی، پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ جب سے بارہ اب انہوں نے پکڑا، نہیں اب نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر وہ کرنے کلمات ہیں تو مال محفوظ رہے گا، اس شرط میں مجھے چھوڑ دی، یعنی یہ شرط تھی کیا؟ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیں تو کوئی شیطان نہیں آئے گا، شیطان ہی نسخہ دے رہا ہے۔ اس لیے کبھی شیطانوں کی بات میں نہ آنا، ہر بات شیطان غلط نہیں کرتا۔ ابا جی نے بھی سچ کر دی ہے تو ان کی سچ بات سمجھ کے ان کی غلامی نہیں اختیار کرنی، سچے سننی ہے اور انہی کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ باقی کہیں سے آ بھی جائے کوئی اللہ ہے، شیطانوں سے بھی اچھی بات نکلوا دیتا ہے، وگرنہ یہ شیطان ہے اور کہہ رہا ہے آیت الکرسی پڑھنے مال محفوظ ہوگا۔ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا، کہا اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا تھا، آپ میں ابو ہریرہ پتہ وہ کون تھا جو اس نے کہا آپ نے وہاں کذاب، ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے،